بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم حج بدل کے بارے میں بات کریں گے۔ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ، ان میں دوسرے کو نائب بنا کر یعنی ریپریزنٹیٹیو بنا کر ادا کر دینا جائز ہے، یعنی کہ آپ کی طرف سے کوئی اور بھی ان عبادات کو انجام دے سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ عبادات جو مالی بھی ہوں اور بدنی بھی ہوں، یعنی دونوں سے مل کر بنی ہوں، جیسے حج اور عمرہ، ان میں بھی نائب بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ جو دوسری عبادات ہیں جیسے بدنی عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، ان میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی کسی اور کو آپ اپنی جگہ کسی اور کو ریپریزنٹیٹیو یا پھر نائب نہیں بنا سکتے، اور کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، حج اور عمرہ کی استطاعت ان میں نہیں ہے، اور وہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔ جو شخص کسی کو حج بدل کے لیے بھیجتا ہے اس کو عامر کہتے ہیں، اور جس شخص کو حج کے لیے بھیجا جاتا ہے اسے مامور کہتے ہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے زمانہ حج کا پایا مگر حج نہیں کیا، پھر کوئی عذر ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے خود حج کرنے پر قدرت نہ رہی، مثلا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اسے امید ہی نہیں رہی کہ وہ صحیح ہو سکے گا، یا نابینا ہو گیا، یا اپاہج ہو گیا، یا بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا کہ سفر کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، اور اسے سفر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہی، تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو بھیج کر حج کرا دے، یا پھر یہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرایا جائے۔ یہ وصیت بعد ادائے دین تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ اگر کسی عورت کے پاس حج کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے یا جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ موجود ہے، مگر ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ اپنا خرچہ خود برداشت نہیں کر سکتا، اور عورت کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنے خرچے پر یعنی وہ خود بھی حج پر جائے اور کسی دوسرے کو بھی لے کر جائے، تو اس صورت میں وہ اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دیا جائے۔ حج بدل اجرت اور معاوضے کے طور پر کرانا جائز نہیں۔ حج کرنے پر معاوضہ و اجرت لینا دونوں کام ہے۔ اگر کسی نے اجرت طے کر کے حج بدل کرایا تو کرنے والا اور کرانے والا دونوں گناہ گار ہوئے۔ البتہ حج پھر بھی عامر ہی کا ادا ہوگا، اور وہ جو اجرت لی ہے وہ واپس کرنا لازم ہوگا۔ جتنا روپیہ حج کے مصارف میں خرچ کیا ہے مامور کو وہی دیا جائے گا، یعنی عامر جو وہ بندہ ہے جو کہ حج کرواتا ہے اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور جو اجرت اس نے دی ہے اس میں سے جو رقم حج کے خرچے میں استعمال میں آئی ہے، یعنی حج کے مصارف میں استعمال میں آئی ہے، مامور کو وہی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو رقم اس نے ویسے دی ہے اس کو کہ معاوضے کے طور پر دی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ اسے واپس کرنا ہوگی۔ حج بدل فرض کے مصارف میں عامر کا روپیہ خرچ ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے حج بدل کروایا ہے اس کو، میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا، اس کو عامر کہتے ہیں، اس کی طرف سے روپیہ خرچ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کسی کو حج بدل کروا رہا ہے، اپنی جگہ کروا رہا ہے یا اپنے کسی پیارے کی جگہ کروا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ روپیہ خرچ ہوتا ہے اور کچھ پیسہ جو ہے وہ اگر مامور اپنی طرف سے خرچ کر دے، یعنی کہ جو حج بدل پر جا رہا ہے تو وہ اگر اس نے کچھ اپنی طرف سے بھی خرچ کر دیا تب بھی عامر کا فرض حج جو کی ادائیگی ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح حج بدل جو فرض حج ہے اس پر جانے والے کے لیے لازم ہے کہ عامر ہی کی میقات سے اسی کی طرف سے احرام باندھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مامور کو عامر کے وطن لوٹ کر آنا بہترین ہے، افضل ہے، لیکن اگر واپس نہ آیا اور مکہ مکرمہ ہی میں رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن واپسی کا خرچ جو بچ رہا ہو اسے ضروری ہے کہ وہ اسے واپس کر دے، یعنی عامر کو وہ خرچ واپس کر دے اگر واپسی کا خرچ اس کے پاس بچ گیا ہے۔ اگر مامور عامر کے حج سے فارغ ہو کر اپنی طرف سے عمرہ کرے تو جائز ہے، لیکن اپنے عمرہ کا خرچ اپنے پاس سے کرے، عامر کے مال سے نہ کرے۔ دوسرے کا فرض حج ادا کرنے کے لیے حج بدل کرنا اپنا نفلی حج کرنے سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے پہلے سے حج کیا ہوا ہے اور وہ دوبارہ حج پر جانا چاہتا ہے
تو اس کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کا فرض حج جا کر ادا کر دے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا نفلی حج ادا کرے۔ مدینہ منورہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں کے قیام کے اخراجات عامر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر مرد کی طرف سے کسی نے حج بدل کرنا ہے تو مرد کو ہی بھیجا جائے گا، یا عورت کی طرف سے اگر کسی نے حج بدل کرنا ہے تو عورت کو ہی بھیجا جائے گا؟ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے حج بدل کرے۔ اگر مرد نے عورت کی طرف سے یا عورت نے مرد کی طرف سے حج بدل ادا کر لیا تب بھی ادائیگی ہو جائے گی، مگر عورت کے لیے سفر میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ محرم ساتھ ہو۔ نیز شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے حج بدل کے لیے سفر نہیں کرے۔ مامور عامر کے مال سے کسی کی دعوت نہ کرے اور نہ کسی کو کھانے میں شریک کرے اور نہ کسی کو قرض دے۔ ہاں، اگر عامر نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے تو جائز ہے، لیکن مرنے والے کے مال سے حج کرنے کی صورت میں اس کے بالغ وارثوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر مامور نے قران کیا ہے تو قربانی کا خرچہ مامور پر ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد احصار ہو جائے تو دم احصار عامر کے مال سے دے سکتا ہے۔ جس سال عامر نے حج کا حکم دیا، اگر مامور نے اس سال حج نہ کیا بلکہ دوسرے سال عامر کی طرف سے حج کیا تب بھی عامر کا حج ادا ہو جائے گا اور مامور پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اگر عامر نے مامور کو اجازت دی تھی کہ بوقت ضرورت قرض لے لینا، جو قرض لوگ ہیں وہ میں ادا کر دوں گا، ضروریات حج کے لیے اس صورت میں جو مامور ہے وہ قرض لے سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور وہ اپنے مال سے حج کرانے کی وصیت کیے بغیر مر گیا اور اس کی طرف سے اس کی اولاد نے یا کسی دوسرے وارث نے حج بدل کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مرنے والے کا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس پر حج فرض ہو اور خود ادا نہ کیا تو اپنی طرف سے حج کرانے کی وصیت ضرور کرے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وارث اس کی طرف سے حج بدل کریں یا کسی کو بھیج کر کرا دیں۔ حج بدل کرنے کی وصیت کر کے اگر کوئی مرے گا تو اب ذمہ داری وارثوں پر ہو جائے گی۔ حج بدل کے تمام ضروری مصارف حج کرانے والے کے ذمہ ہوں گے، جس میں آنے جانے کا کرایہ اور قیام مکہ معظمہ، منی و عرفات کے مکان یا خیمے کا کرایہ اور کھانے پینے اور کپڑے دھلوانے کے اخراجات سب داخل ہیں، یعنی سب اس میں شامل ہیں، اور احرام کے کپڑے اور سفر کے لیے ضروری برتن اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری، یہ سب کچھ عامر کے ذمہ ہوگی۔ لیکن اور کپڑے برتن وغیرہ حج سے فارغ ہونے کے بعد عامر یعنی حج کروانے والوں کو واپس کرنے ہوں گے۔ اسی طرح سے خرچہ کرنے کے بعد اگر کچھ نقد رقم بھی بچے تو بھی واپس کرنا ہوگی۔ البتہ حج بدل کرانے والے نے اگر اپنے پیسے سے حج کروایا اور حج کرنے والے کو باقی رقم اب دے دے، یا پہلے اسے اس نے کہہ دیا ہو کہ حج سے فارغ ہو کر جو سامان بچے اور باقی ماندہ رقم تمہارے لیے میری طرف سے ہے، تو حج کرنے والا باقی مال کو اپنے خرچ میں لا سکتا ہے۔ اور اگر عامر نے میت کے مال سے میت کی طرف سے حج بدل کروایا ہو اور مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ حج کے اخراجات میں سے جو مال بچے وہ حج کرنے والے کو دے دیا جائے، تب بھی اس کو باقی مال دے دینا درست ہوگا، بشرطے کہ حج کے مصارف اور یہ زائد مال مرنے والے کے مال میں سے تہائی مال میں پورا ہو جاتا ہو۔ اگر تہائی مال سے زیادہ خرچ ہو رہا ہو تو وارثوں کی اجازت کے بغیر لینا دینا جائز نہیں ہے۔ حج بدل کا سفر عامر یعنی حج کروانے والے کے وطن سے شروع کیا جائے۔ مامور یعنی حج بدل کرنے والے پر لازم ہے کہ احرام باندھنے کے وقت اس شخص کے حج کی نیت کرے جس کی طرف سے وہ حج بدل کر رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے ساتھ جو تلبیہ پڑھے اس میں یہ الفاظ بھی کہے، لبیک ان فلان، فلاں کی جگہ اس کے نام کا ذکر کرے وہ بندہ مامور جو ہے۔ مامور پر لازم ہے کہ عامر یعنی حج کرانے والے کی مخالفت نہ کرے۔ اگر اس نے عامر کے خلاف کیا تو اس کا حج بدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ حج خود مامور کی طرف سے ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ عامر کی جو رقم اس نے حج پر خرچ کی ہے وہ اس کو واپس کرے۔ اگر عامر نے صرف حج کے لیے کہا ہے تو اس کو قران اور تمتع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مامور نے مخالفت کی تو یہ حج عامر کا نہیں بلکہ مامور کا اپنا حج ہو جائے گا اور مصارف حج واپس کرنے ہوں گے۔ اگر عامر یعنی حج بدل کرانے والے نے اس کو عام اجازت دے دی کہ تمہیں اختیار ہے
جس طرح کا چاہو میری طرف سے حج کر لو، خواہ افراد یعنی صرف حج کر لو، خواہ و قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لو یا تمتع کر لو، تو اس صورت میں معمور کے لیے افراد اور قرآن تو بالاتفاق جائز ہے، مگر تمتع کے بارے میں فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ اس سے عامر کا حج ادا نہیں ہوگا اگرچہ اس نے اس کی اجازت دے دی ہو۔ گو معمور پر زمان لازم نہ ہوگا، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ معمور کو حج تمتع کی اجازت نہ دی جائے۔ البتہ حالات حاضرہ کے پیش نظر بعض اکابر نے عامر کی اجازت سے تمتع کرنے اور اس سے عامر کا حج ادا ہو جانے کی گنجائش نکالی ہے، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ کوشش کی جائے کہ حج بدل کو جانے والا ایسے جہاز سے جائے جس کے پہنچنے کے بعد حج میں زیادہ دیر نہ ہو، تاکہ حج مکاتی ہو سکے اور تمتع کرنے کے لیے اس کو مجبوری نہ ہو۔ حج بدل کی جو وصیت کی جاتی ہے، یعنی کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن اس نے ادا نہیں کیا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس پر واجب ہے کہ اپنی مال سے اپنی طرف سے حج کرانے کی وصیت کر دے۔ اگر وصیت کیے بغیر مر جائے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر حج فرض ہونے کے بعد اسی سال حج کے لیے روانہ ہو گیا اور راستے میں موت آ گئی تو اس پر حج بدل کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور وصیت میں جو تہائی مال کا ذکر کیا گیا ہے، وصیت یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت جو ہے صرف تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ اگر میت پر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے 1/3 میں حج بدل کی وصیت اور دیگر تمام وصیتیں نافذ ہوں گی۔ وصیت کی صورت میں تہائی مال سے حج کرایا جائے گا اور مرنے والے نے تہائی مال کا ذکر کیا ہو چاہے نہ کیا ہو۔ البتہ اگر بالغ وارث اپنی خوشی سے تہائی مال سے زیادہ دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر تہائی مال میں حج بدل کی گنجائش نہ ہو اور بالغ ورثہ اپنی طرف سے مزید مال دینے کے لیے راضی نہ ہو تو جس جگہ سے تہائی مال سے حج کیا جا سکتا ہو وہاں سے کسی کو حج بدل کے لیے معمور کر دیا جائے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی حج بدل کے بارے میں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا جو کہ اپنے والدین یا کسی اپنے بزرگ کی طرف سے حج بدل پر خود جانے یا کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔